بدعت فضیلت الشیخ جرجی سراجی حفظہ اللہ ورعاہ ہیں. شیخ سے مخلصانہ و معدبانہ اپیل و گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے زور بیانی سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں. جزاک اللہ احسن الجزا، بارک اللہ فیک، فلیتفضل مشکورا. اچھا خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث مؤقر علماء کرام، حفاظ کرام اور باوقار احباب، چاند شہر اور اس کے اطراف و اکناف سے اتنی عظیم تعداد میں تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے 1:45 بجے تک آپ نے مختلف علماء کو ان کے اسلوب و لہجے میں، ان کے عناوین پر اپنے مشن میں لگا ہوا ہے، اور وہ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس آیا ہے اس دنیا میں، بڑا ہوا ہے، کمایا ہے، اور بوڑھا ہو کر اس کو مر جانا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں. یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے. ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اس سے زیادہ فکر اس زندگی کی ہونی چاہیے جس زندگی کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، زندگی کو بنانے کے لیے. اور اس زندگی کو ہم کامیاب تبھی بنا سکتے ہیں
جب ہم زندگی دینے والے کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلیں گے. آپ جب کسی کمپنی کی کوئی گاڑی خریدتے ہیں اور کئی لاکھ روپے میں جب آپ وہ گاڑی خرید کر لاتے ہیں تو وہ فارچونر، وہ اسکارپیو، وہ سوئفٹ، جس کمپنی کی جو 4 ویلر آپ نے لی ہے، اس گاڑی کے ساتھ ساتھ آپ کو بکلیٹ بھی دیتی ہے، ایک کتاب بھی دیتی ہے جس میں اس گاڑی کے چلانے کے طریقے لکھے ہوتے ہیں. آپ کو اس گیئر میں چلانا ہے، دوسرے گیئر میں کب چلانا ہے، تیسرے گیئر میں کب چلانا ہے. نئی گاڑی آپ خرید رہے ہیں، شروع میں آپ کو اس اسپیڈ میں چلانا ہے، پھر آپ کو اس اسپیڈ میں چلانا ہے. اور ڈرائیور چونکہ ماہر ہوتا ہے، جانتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کب گاڑی روکنی چاہیے، کب گاڑی نہیں روکنی چاہیے، کس طریقے سے چلانا چاہیے. اگر ہم اس گاڑی کو گاڑی کے بنانے والے کمپنی کے طریقے پر نہیں چلائیں گے تو اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی وہ گاڑی. آپ بیٹھیے اور اسٹارٹ کر دیجئے، نہ دائیں کیجئے نہ بائیں کیجئے، چھوڑ دیجئے اس کو، تو جائے گی اور ٹکرائے گی کسی دیوار سے، کسی پہاڑ سے یا کسی کھائی میں گر جائے گی. اور جب وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو آپ جائیے اور جہاں سے خریدے تھے آپ اس سے کہیے کہ میں نے اسی لیے خریدی تھی. وہ کہے گا آپ نے چلائی کیسے تھی؟ صاحب ہم نے تو اسٹارٹ کر دی، اس کو چلنا چاہیے. کیا کہے گا؟ صاحب گاڑی ہم نے دی تھی تو گاڑی چلانے کا طریقہ بھی بتایا، ہم نے گائیڈ لائن بھی دی تھی آپ کو. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا میں اگر زندگی دی ہے، ہمیں بسایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس نے اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ بھی بتایا اور اس نے اس زندگی کو بہترین بنانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماہر استاد کو، ایک معلم کو اس نے بھیجا ہے. اور زندگی کی اس گاڑی کو کیسے چلایا جائے اس کے لیے ایک بکلیٹ دی ہے، ایک قانون دیا ہے، اور اس بکلیٹ کا نام، اس قانون کا نام ہے قرآن. ہمیں کب کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کب سونا ہے، کتنا سونا ہے، کیسے رہنا ہے، یہ سب کچھ اس بکلیٹ کے اندر، اس قانون کے اندر، اس آئین کے اندر موجود ہے. اگر ہم اس زندگی کو اس کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے پر نہیں چلائیں گے، ہماری زندگی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہم برباد ہو جائیں گے. ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس کی اتاری ہوئی کتاب کو پڑھنا پڑے گا. اور پڑھنا ہی نہیں ہے، پڑھ لیا لیکن عمل نہیں کر رہے. ہم نے دیکھ لیا کتاب میں کیا لکھا ہے، گاڑی کیسے، بس دیکھ لیا، لیکن اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، تب بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. آپ پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں اس میں کیا بتایا ہے، تو اسی طریقے سے ہماری زندگی برباد ہوگی جیسے گاڑی ایکسیڈنٹ کر جائے. اس نے ماہر معلم دیا ہے، حکیم دیا ہے، ڈاکٹر دیا ہے، جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن افسوس، اب میں اٹھنے بیٹھنے نہیں دوں گا، ایک طرف بیٹھ جاؤ. اب تک جو کیا کہیں سے فون آ گیا کیا؟ تو میرے بھائیوں، یہی ڈسٹرب کرتے ہیں نا، نکل گیا ذہن سے. ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو اس کے اوپر چلنا پڑے گا ہمیں. اور وہی بکلیٹ، وہی قرآن ہے جس کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں.
اس نے ہمیں جو معلم، جو ڈاکٹر، جو حکیم دیا ہے وہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے، تجربے کار ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جس کے پاس ماہر حکیم ہو، جس کے پاس ایکسپرٹ ڈاکٹر ہو، اور وہ اس ڈاکٹر کو چھوڑ کر جھولا چھاپ ڈاکٹروں کی دوائیوں کے پیچھے پڑا ہو اور جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرا رہا ہو، اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا. جس کے پاس طریقہ موجود ہو کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، بچوں کو کیسے رکھنا ہے، بیٹیوں کو کیسے رکھنا ہے، جس کے پاس ایکسپرٹ ڈاکٹر کی دوائی موجود ہو اور وہ ایکسپرٹ ڈاکٹر کو چھوڑ کر ویسٹرن کلچر پر، پشچمی سبھیتا پر چل رہا ہو، امریکہ اور برٹین کے اور فرانس اور اسپین کے نقشے قدم پر چل رہا ہو، میرے بھائیوں تو ایسا ہی ہے جو ماہر حکیم کو چھوڑ کر جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پاس جا کر انجیکشن لگا رہا ہو. اس کو یہی نہیں معلوم کہ انجیکشن نس میں لگنا چاہیے یا گوشت میں لگنا چاہیے، وہ آپ کو اور بیمار کر دیتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے. ہم اس زندگی کو جب اس طریقے پر چلائیں گے جو ایکسپرٹ ڈاکٹر نے، محمد رسول اللہ نے ہمیں بتائی اور قرآن نے ہمیں بتائی ہے، تو ہم آخرت کو جیت سکتے ہیں، آخرت کو ہم کامیاب بنا سکتے ہیں، اور ہم اس دنیا میں اس آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بھیجے گئے. یہ زندگی تو چند دنوں ختم ہو جائے گی یہ زندگی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. واہلیکم نارا، اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. بالکل وہی اناؤنسمنٹ جیسے کہا جاتا ہے نہیں، جب آپ پلین میں سفر کریں گے، فلائٹ میں آپ بیٹھیے تو ایئر ہوسٹس آپ کو بتائے گی کہ فضا میں اڑتے وقت اگر آکسیجن کے دباؤ میں کمی ہو جائے، سانس لینا، آپ کو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سوچیں کہ آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. بھیجا کیا ہے آگے، ہم نے کیا آگے بھیجا ہے. اور اللہ نے کیا کہا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر نفس کو، ہر انسان کو سوچنا چاہیے، ہر ذی روح اور جاندار کو سوچنا چاہیے بات کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. ہر چیز، بزنس دیکھیے حلال ہے کہ نہیں، کاروبار دیکھیے حلال ہے یا نہیں، سروس آپ کر رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ سروس کے ٹائم پر اذان کا وقت ہو رہا ہے اور آپ نماز پڑھنے جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا آفیسر، آپ کا ادھیکاری آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. اور مسئلہ یاد رکھیے گا، ہر وہ سروس، ہر وہ بزنس حرام ہے جس سروس میں اور جس بزنس میں آپ کو نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دی. اگر آپ پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں اور آپ کا باس سخت ہے، ظہر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، کام کرو، عصر میں اجازت نہیں دیتا، کام کرو، تو آپ کو ایسے باس کے انڈر میں کام کرنا جائز نہیں ہے، آپ کو چھوڑنا پڑے. سب روزی روٹی کیا ہوگی، جس نے پیدا کیا ہے وہ آپ کو بھوکا نہیں سونے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں سے روزی مل جائے گی۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا، تم ڈرو ہم سے، خوف کھاؤ، روزی روٹی ہم تمہیں دیں گے اور ایسی جگہ سے دیں گے کہ سوچا بھی نہیں ہوگا کیا۔ ہر وہ بزنس اور ہر وہ سروس حرام ہے جس میں آپ کو نماز کی پرمیشن نہیں ہے۔ سوچ رہے ہیں نا، سن رہے ہیں؟ اسی لیے جلسے ہوتے ہیں کہ جلسوں میں یہ سب باتیں بتائی جائیں اور ذہن کو یہاں موڑا جائے۔ ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ چند دن کی زندگی اصل زندگی کو ہے، اور کتنے لوگوں کو ہم نے اور آپ نے دفن کیا ہے۔ قبرستان کا تصور تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا، ذرا اس وقت اپنی نظر دوڑاؤ آپ کے قبرستان میں کتنا اندھیرا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے نہیں معلوم آپ کا قبرستان کہاں ہے، لیکن آپ تو گئے ہیں اپنے قبرستان میں، اپنا دماغ لے جاؤ وہاں، اس وقت کتنا اندھیرا ہوگا، دنیا کا اندھیرا، پھر زمین کھودی گئی، قبر کا اندھیرا، اس کے اندر پٹرے رکھے گئے، تختے رکھے گئے، اس کے نیچے ہمارے باپ، ہماری ماں، ہمارا بھائی، ہماری بہن، اس کے نیچے ہم یہاں شراب کے جام پیتے ہیں اور ہمارا باپ اپنے بیٹے کی طرف سے ہونے والی نیکی کا انتظار کر رہا ہے۔ میرا بیٹا کوئی نیکی کرے تو اس کی برودت، اس کی ٹھنڈک مجھے بھی مل جائے۔ آپ یہاں حرام مال کما کما کر گلچرے اڑا رہے ہیں، ہماری ماں، ہمارے باپ قبر کے اندر اپنے بیٹے کی طرف سے دعا کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب میرا بیٹا، کب میری بیٹی، کب میرا بھائی میری طرف سے صدقہ و خیرات کرے اور اس کی برودت اور ٹھنڈک مجھے ملے۔ ذرا تصور کرو، جب ہمیں ہنسی آیا کرے، جب یہاں بہت زیادہ خوشی ہم کو ہوا کرے، تو اس خوشی کے موقع پر ذرا قبرستان کی طرف اپنا دماغ لے جایا کرو کہ ہمارے باپ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی، ہماری ماں کس چیز کے انتظار میں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جب سفر معراج سے واپس آئے، جنت بھی دیکھی اور جہنم کا عذاب بھی دیکھا۔ جب جہنم کا عذاب دیکھنے کے بعد اس دنیا میں آئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ لوگوں، آج میں نے جہنم کے اندر جو عذاب دیکھے، ایسے ایسے عذاب دیکھے ہیں، اگر وہ سارے عذاب کا نقشہ میں تمہیں بتا دوں اور تمہیں وہ عذاب معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں، لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتا چل جائے، اگر تم جان جاؤ، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا۔ لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا، تم روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے۔ وما تلذذتم بالنساء، دنیا میں سب سے زیادہ لذت، سب سے زیادہ انجوائے، سب سے زیادہ فائدہ تم اپنی بیویوں سے حاصل کرتے ہو۔ اگر تمہیں ہم ان عذاب کے بارے میں بتا دیں تو تم دنیا میں اپنی عورتوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے۔ وما تلذذتم بالنساء، اپنی بیویوں کے قریب بھی نہیں جاؤ گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّعْدَاتِ، تم بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے اور وہیں جا کر تم اللہ کی پناہ حاصل کرو گے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ بیٹھو گے۔ اگر وہ عذاب میں تمہیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں۔ آنکھ بند ہے، سو رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے۔ لوگ کر رہے ہو بابا رام دیو والا، منع کیا نا ویڈیو مت بنائیے، پھر بھی تم بنا رہے ہو اور جا کے کل چوری کر کے ڈالو گے اپنے چینل پر اور اسٹینڈ رکھا ہوا تمہارا۔ ارے بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے یار، منع کرنے کے باوجود بھی تم بنا رہے ہو، پھر جیل میں پہنچاؤ گے۔